Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is me, Ms. Humaira Anwar. This is book for grade 3. So let's start reading. This is my 30th lecture. In this lecture, we will read about the culture. Our new topic is culture. Let's start reading. Take out your pencils and rough copies. Note down the difficult words meaning with you during the reading. That is unit number 4. We will start unit number 4 and lesson number 10. Lesson number 10 is calendars. We will read the culture. Topic is culture and page number 56. Calendars. Students, आपके घरों में calendars होते हैं ना, और आपकी स्कूल में भी स्कूल की साइड से आपको कैलेंडर्स आपके क्लास में लगाए जाते हैं, आपको मिलते हैं, आपके क्लास के लिए लगाने के लिए आपको कैलेंडर्स मिलते हैं। तो कैलेंडर्स आपने देखे होंगे। कैलेंडर्स में क्या क्या होता है, ये डेट किस चीज़ पे फिक्स होते हैं, किस वजह से ये फिक्स डेट हाईलाइटेड होते हैं। हैव यू एवर सीन कैलेंडर? होप यू हैव सीन इट। This is the calendar given from Peshawar Model School for all classes. ये सारी क्लासेस के लिए टीचर्स को मिले हैं, तो आप ये इस कैलेंडर देख सकते हैं। ये PMS की साइड से है, और भी आपके घरों में कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो ये कैलेंडर्स हैं, ये देख सकते हैं। ये 2020 का कैलेंडर है। इसमें संडे को हाईलाइट किया गया है। इसी तरह अगर मिड में कोई ऐसा हाईलाइटेड डे आ रहा है तो उसको भी हाईलाइट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये फरवरी में कश्मीरी डे है, तो ये हाईलाइट किया गया है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान डे 23 मार्च को हाईलाइट किया गया है। मार्च में अप्रैल है, अप्रैल भी आप देख सकते हैं। संडे इज़ हाईलाइटेड, सारे में संडे जो है ये हॉलीडे है, तो ये हाईलाइटेड है। एंड नाउ इज़ दिस वन इज़ अबाउट द मे, यानी मई में क्या होता है कि ईद उल फितर आने वाली है। इसी तरह इसके डेज़, और फर्स्ट मई जो है ये लेबर डे है, तो ये सारे डेज़ इसमें आ रहे हैं। बहुत से कैलेंडर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही PMS का हो, कहीं से भी आप कैलेंडर्स ले सकते हैं। आपके घरों में ज़रूर होने चाहिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर टू नो द डे, व्हाट इम्पोर्टेंट डे इज़। सो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक कैलेंडर्स। जो कैलेंडर होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। 10 नंबर लेसन है द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज़ मेड अप ऑफ इट्स ट्रेडिशन। जो किसी मुल्क का सकाफ़त है किस चीज़ से बना होता है? ट्रेडिशंस, रवायात से। कस्टम्स, जो उसके तौर तरीक़े जो रस्म रिवाज होते हैं। रिलीजन्स, मज़ाहिब से। लैंग्वेजेस, ज़ुबानें जो वो बोलते हैं। आइडियाज़, ख़यालात। फूड्स, जो खुराक वो खाते हैं। आर्ट्स और फ़नून जो होते हैं, इंक्लूडिंग लिटरेचर, जिसमें से अदबी उलूम जो होता है। लिटरेचर मीन अदबी उलूम। आर्किटेक्चर, यानी जो फ़नी तामीर होता है। पेंटिंग, जो रंग भरने का अमल जो होता है उसे पेंटिंग कहते हैं। म्यूज़िक, जो मौसीकी होती है। एंड डांस, और जो नाचना होता है। एंड हैंडी क्राफ्ट्स, और दस्तकारी होती है, यानी दस्तकारी या कशीदाकारी जो हम हाथ से काम करते हैं। यानी कल्चर किस चीज़ से बनता है? किसी मुल्क का कल्चर हम कैसे करेंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका कल्चर है? उसके ट्रेडिशन से, उनकी लैंग्वेजेस से कि वो क्या ज़ुबान बोलते हैं, उनके रिलीजन्स, उनके मज़ाहिब से कि इस मुल्क में कौन सा मज़हब है, उनके फूड से कि ये कौन कौन से खुराक खाते हैं, और इनके कस्टम से, जो इसके रस्म व रिवाज होते हैं, तौर तरीक़े होते हैं, या जो वो कशीदाकारी जो हैंड से काम करते हैं, या जो वो म्यूज़िक वो बजाते हैं, या जो ट्रेडिशनल डांस करते हैं वो। तो इनसे हमें पता चलता है कि ये कौन सा मुल्क है और इसकी सकाफ़त क्या है, इसका कल्चर क्या है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पैराग्राफ। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चर हैपन रेगुलरली, यानी हमारी जो कल्चर है, हमारी सकाफ़त की जो सूरत है वो किस सूरत में होगी? रेगुलरली, व बाकायदगी से वो पेश आती होंगी।
وی یوز کیلنڈرس ٹو کیپ ٹریک آف when things will happen. تو ہم اس کے لیے پھر کیا رکھتے ہیں؟ وی یوز کیلنڈرس، ہم کیلنڈرس کو استعمال کرتے ہیں ٹو کیپ ٹریک آف when things will happen، اس لیے کہ چیزوں کو ہم اپنے ایک خاص راستے میں کا رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیپ ٹریک، اس کا مطلب ادھر یہ نہیں ہے کہ راستے میں رکھتے ہیں، کہ جو چیزیں پیش آنے والی ہوتی ہیں تو ہم اسے ایک خاص ترتیب دیتے ہیں، اس طرح کہ ایک خاص راستہ ہوتا ہے، ایک خاص ترتیب سے ہم رکھتے ہیں کہ اس منتھ میں یہ ڈے آئے گا تو یہ ایک خاص ڈے ہوگا ہمارا، تو یہ ریگولرلی یہ ہر سال آتے ہیں تو ہمیں اسے کیلنڈر میں خاص ترتیب سے رکھتے ہیں۔ کیلنڈرز ٹیل us the year, the date of the month. کیلنڈر ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وہ جو سال چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں سال کے بارے میں بتاتا ہے۔ دا ڈیٹ آف دا منتھ، جو مہینے کی جو تاریخ ہوتی ہے، ڈیٹ مین تاریخ، اینڈ دا ڈے، اور وہ دن بھی بتاتا ہے، آف دا ویک، اور جو ہفتے کا جو ویک جو ڈے ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے۔ بائی یوزنگ نیمز اینڈ نمبرس، تو کس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں؟ نام یوز کرتے ہیں اور نمبر تعداد یوز کرتے ہیں۔ وی کین سے، ہم کہہ سکتے ہیں when something is going to happen، جب کوئی واقعہ پیش آنا ہوتا ہے، اور something happened، یا کچھ واقعہ پیش ہوا ہوتا ہے in the past، جو ماضی میں واقعہ پیش ہوتا ہے تو ہم اس میں وہ لکھتے ہیں، یعنی کوئی چیز آنے والی ہوتی ہے یا خاص کر جو پاسٹ میں گزری ہوتی ہے تو ہم نیکسٹ کیلنڈر میں اسے مینشن کرتے ہیں۔ Look at these examples. اب ان ایگزامپلس کو دیکھیں۔ when you are born، آپ کب پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کیلنڈر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کس ڈیٹ کو آ رہی ہے۔ is the cricket match on the Tuesday or on Wednesday، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیز کے لحاظ سے کہ کس دن کو، کس ڈیٹ کو یہ میچ ہونے والا ہے، کرکٹ میچ ہونے والا ہے، تو آپ کیلنڈر میں دیکھ سکتے ہیں۔ when is عید، کہ عید کب پیش آنے والی ہے، جیسے میں نے کیلنڈر میں دکھایا نا کہ مئی میں ابھی یہ عید الفطر آ رہی ہے، رمضان کے بعد جو عید الفطر ہوتی ہے وہ 2020 میں ابھی مئی میں آ رہا ہے۔ ان پاکستان وی یوز 2 کیلنڈرز، اب پاکستان میں ہم 2 قسم کی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں۔ ون از دا گریگورین کیلنڈر، ایک کیلنڈر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ گریگورین ہوتا ہے، اینڈ دی ادر از دا اسلامک کیلنڈر، اور دوسرا اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے۔ پاکستان میں 2 قسم کے کیلنڈر چلتے ہیں۔ اب اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یو کین سی دس، وینسڈے بدھ، اور یہ دیکھیں 8 محرم، یعنی یہ اسلامک منتھ ہے اور یہ گریگورین ہے، اور نمبرز دی گئی ہیں، اسی طرح ڈیز ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں، یہ آپ کو نیچے جو ہے یہ اسلامک منتھ ہے اور جو اوپر ہے یہ گریگورین ہے، اور مڈ میں یہ کیا ہے؟ یہ نمبرز ہیں۔ ان پاکستان یعنی 2 قسم کے کیلنڈرز یوز ہوتے ہیں، چاہے پھر کوئی اسلامک منتھ پہ چلے یا گریگورین پہ چلے، ڈیٹ وہی ہوگا اور جو تعداد ہیں وہی اس میں مینشن ہوں گے۔ دا گریگورین کیلنڈر از دا کرسچن کیلنڈر۔ اب یہ گریگورین کیلنڈر کس کا ہے؟ یہ کرسچن کا ہے، عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، کرسچن عیسائی، اینڈ اٹ از یوزڈ ان موسٹ پارٹس آف دی ورلڈ، اور یہ دنیا کے بہت سے حصوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب کہیں بھی جائے تو اکثر زیادہ تر جو ہوتا ہے یہ کرسچنس کا یہ کیلنڈر یوز ہوتا ہے۔ اٹ اسٹارٹس فرام دا ٹائم وین جیسس کرسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز بورن۔ یہ کیلنڈر کب سے شروع ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے، تو یہ تب سے یہ کیلنڈر چل رہا ہے۔ The years before the birth of Christ have BCE written after them، یعنی جو وہ سال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تھے، بیفور، پہلے یعنی جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے اور ان سے پہلے کا وقت جو ہے وہ مینشن ہے، تو اس کے لیے BCE ہم لکھتے ہیں، بیفور کرسچنس ایرا، یعنی عیسائی مذہب سے پہلے جو ایرا تھا تو وہ بیفور کرسٹ ہم اس کے لیے لکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل 210 BCE، مثال کے طور پر ہم 210 لکھیں گے تو اس کے ساتھ BCE لکھیں گے۔ The years after the birth of Christ have CE written after them. For example 510 CE،
اور پریویس یونٹس میں ہم نے جو 600 CE وغیرہ ہم نے منی پیپر کے بارے میں پڑھا تھا کہ کب منی پیپر ایشو ہوا، تو اس میں بھی CE اور BCE تھا. تو بہت سے کیلنڈرز میں BCE اور CE یوز ہوتا ہے. BCE کا مطلب ہے بیفور کرسچنس ایرا، یعنی جب کرسچنس کا جو ایرا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ٹائم تھا، اس کے لیے ہم BCE لکھتے ہیں، اور جو اس کے بعد کا ٹائم ہے اس کو ہم CE لکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس ٹرن ٹو دا نیکسٹ پیج نمبر 57. BCE. اب یہی ایبریویشن آپ کو دوبارہ کروائی گئی ہے، بیفور کامن ایرا یا بیفور کرسچن جو ایرا تھا، یہ بھی اس کا ایبریویشن ہے. CE کامن ایرا ان دا ایئرز آفٹر دا برتھ آف پروفٹ جیسس. وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ سے جو کے بعد کا جو ایرا ہے اسے CE کہتے ہیں، اور جو پہلے جو ایرا ہے اسے BCE کہتے ہیں. The Gregorian calendar is based on the time it takes for the earth to go round the sun. اب گریگورین جو کیلنڈر ہے یہ کس چیز پہ بیسڈ ہے، اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے کہ جب زمین جو ہے جو سورج کے ارد گرد جو وقت لیتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ گریگورین کیلنڈر اس کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے، یعنی سورج کے بیس پہ رکھی گئی ہے. which is 365 1/4 days 1 year، یعنی جو سارا سال کتنے ڈیز پر مشتمل ہے، 365 ڈیز پہ 1 and 4، یعنی 365 ڈیز پہ. اور یہ سن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے گریگورین. یاد رکھیں یہ سن یعنی سورج کے ڈیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ایوری 4th year 1 day is added to February. ہر 4 سال بعد کیا ہوتا ہے کہ فیبرری کے ساتھ ایک دن اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی 29 فیبرری. 28 کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر 4 ایئرس کے بعد یہ 29 فیبرری بن جاتا ہے. ٹو میک اے ٹوٹل آف 366 ڈیز، یعنی 365 تھی، اور جب یہ لیپ ایئر ہوگا تو یہ کیا ہوگا، 366 ڈیز بن جائیں گے. دس از کالڈ لیپ ایئر. یہ کیا کہلاتا ہے، یہ لیپ ایئر کہلاتا ہے. ان دا گریگورین کیلنڈر دا منتھس آر. اب جو ہم گریگورین جو موسٹلی ہم یوز کرتے ہیں اسکول میں، آفیسز میں، ہر وہ کام میں، گھروں میں، جو ہومز میں ہم اپنے کیلنڈر رکھتے ہیں تو زیادہ تر ہم یہی یوز کرتے ہیں. فرسٹ منتھ از جنوری، سیکنڈ از فیبرری، تھرڈ از مارچ، فورتھ از اپریل، ففتھ از مئی، سکستھ از جون اینڈ سیونتھ از جولائی، 1 2 3 4 and 5 6, yes, 7th is July, 8th is August, 9 is September and 10 is October, 11th is November and 12th is December. یعنی یہ 12 months ہوتے ہیں. اس میں سے فیبرری 28 کا ہوتا ہے، اور ہر 4 ایئرس کے بعد فیبرری 29 فیبرری بن جاتا ہے. اسٹوڈنٹس I want to share you an information with you کہ جن کی برتھ ڈے 29 فیبرری ہوتی ہیں ان کی برتھ ڈے 4 ایئرز بعد دوبارہ آتی ہے، یعنی 28 3 سال تو 28 فیبرری رہتا ہے، اور 4th ایئر پہ پھر وہ 29 فیبرری ہو جاتا ہے، تو ان کی برتھ ڈے 4 ایئرز بعد آتی ہے. Now put your finger on the next paragraph. The Islamic calendar is also used in the other Muslim countries besides Pakistan. یعنی جو اسلامک کیلنڈر ہے یہ ہمیشہ دوسرے مسلم ممالک میں بھی استعمال ہوتا ہے، پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں بھی استعمال ہوتا ہے. It dates from 622 CE. اس کی تاریخ کب شروع ہوتی ہے، جب 622 CE سے اس کا تاریخ شروع ہو جاتا ہے. This was the year in which the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم made his journey from Makkah to Medina. یہ تب دس واز دا ایئر، یہ وہ سال ہیں جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر شروع کیا، جب مکہ سے مدینہ. یعنی جب کافروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تنگ کیا، تو مکہ سے مدینہ جب انہوں نے ہجرت کی تو اس کیلنڈر کو ہجری کے نام سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ ہجرت کے سال شروع ہو گیا، کہ جس سال انہوں نے ہجرت کی. The journey is called ہجرہ، اور یہ سفر کیا کہلاتا ہے، ہجرہ.
The Islamic calendar is also known as the Hijri calendar. اب یہ اسلامی کیلنڈر کیا کہلاتا ہے؟ ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے. Students, note down the difficult words meaning of lecture number 30, that was our topic calendars. Number 1, culture, ثقافت. Number 2, religions, مذاہب. Number 3, arts, فنون. Number 4, handicrafts, دستکاری یا کشیدہ کاری. Number 5, architecture, فن تعمیر. Number 6, literature, ادبی علوم. Number 7, past, ماضی. Number 8, ideas, خیالات. Number 9, traditions, روایات. And number 10, رسم و رواج. Learn these customs mean رسم و رواج. Learn these words meanings and also write this on your book, for you have to read it